قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: لما ذكر تعالى حال أهل النار عطف على ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر آدم علیہ السلام میں استکبار ابلیس میں اللہ نے بتلا دیا کہ ابلیس اور اس کی اتباع کرنے والوں کا مقام کیا ہے. ان جہنم لموعدهم اجمعین لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. تو جب اہل نار کا ذکر آ چکا تو سنت اللہ ہے اللہ تبارک و تعالی اگر کہیں اہل نار کا ذکر کریں تو پھر اہل جنت کا ذکر بھی فرماتے ہیں تاکہ دونوں چیزوں کا تقابل جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ ان اعمال والے لوگ جنت میں ہوں گے، ان اعمال والے لوگ جہنم میں ہوں گے، تاکہ مسلمان جو ہے وہ جہنم والے اعمال سے بچے اور جنت والے اعمال اختیار کرے. تو اللہ پاک فرماتی ہیں: انہم فی جنات وعیون، کہ مجھ سے ڈرنے والے جو ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ تقوی کا معنی ہوتا ہے سب سے پہلا تقوی جو ہے وہ تو ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے آدمی بچ جائے. یعنی جو آدمی شرک و کفر سے بچ گیا الحمدللہ وہ متقین میں آ گیا. اور دوسرے نمبر کا تقوی ہوتا ہے کہ شرک سے بھی بچے اور کبائر سے بھی بچے. اور پھر ایک مرتبہ ہے کہ بڑے گناہوں سے بھی بچے اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچے. اور پھر ایک اور مرتبہ ہوتا ہے کہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں مخلصین، جیسے انبیاء علیہم السلام، مرسلین علیہم الصلوات والتسلیم، جیسے صدیقین، تو وہ مخلصین کا مقام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ تو بڑی چیز ہے، وہ ترک اولا سے بھی بچتے ہیں، یعنی وہ ترک افضل سے بھی بچتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں اگر ذرا سا بھی انہیں شبہ ہے تو وہ بچ جاتے ہیں. تو اسی لیے جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا حضرت ابن عباس سے کہ اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہیں فرماتے ہیں ھدی للمتقین، کہیں فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. تو یہ ہر جگہ جو ہے تقوی، اتقوا، یہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین میں آپ کو ایک مثال سے عرض کرتا ہوں. کبھی آپ کو ایسا اتفاق ہوا ہے کہ کسی ایسے راستے سے گزرنا پڑے کہ ادھر بھی کھائی ہے، ادھر بھی غاریں ہیں، اور راستے پہ جو ہے وہ بڑی پھسلن ہے، خطرہ ہے، اور ایک معمولی سی جگہ ہے جہاں سے آدمی قدم چل سکتا ہے، اور کانٹے ہیں، اشواک ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں میں اپنے کپڑوں کو لپیٹ لیتا ہوں کہ کسی کپڑے میں کانٹا نہ الجھ جائے.
اور قدم بچا بچا کے اور نظر جو ہے زمین پہ رکھ کے آرام آرام سے نکلتا. فرمایا یہی تقویٰ ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے کہ ہر بندے کے ارد گرد میں لذت ہے، اولاد ہے، مال ہے، دولت ہے، شباب ہے، کباب ہے، عیاشیاں ہیں، فلمیں ہیں، سی ڈیز ہیں، ڈشز ہیں، وی سی آر ہیں، او بلائیں ہیں، لیکن ان سے وہ بچ کے سیدھا صراط مستقیم پہ جا رہا ہے. ہر طرف دوست ہیں، یار ہیں، بلاتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، لیکن وہ ہر جگہ بچ کے جا رہا ہے. یہی تقویٰ ہے. تو جب یہ بات آ جائے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف جاگزیں ہو جائے اور وہ ہر بات میں یہ سوچے کہ یہ کام میرے اللہ کو ناپسند ہے، یہ کام میرے مولا کو ناپسند ہے، بہرحال میں اس کام کے قریب نہیں جاؤں گا، تو یہ مقام ہوتا ہے متقین کا. اور یہ مقام ہوتا ہے تقویٰ کا کہ تمام لذات، شہوات، تمام معاصی سے بچ جائے اور اطاعت خداوندی کے درجات میں آ جائے. تو ان کا انجام کیا ہوگا قیامت میں کہ فی جنات و عیون، وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں. اصل یاد رکھیں کہ فی جو ہے یہ ظرفیت کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ الدراہم فی الکیس سے، کہ بھی دراہم جو ہے وہ تھیلی کے اندر ہیں. اب یہ معنی تھوڑا ہے کہ ہم چشموں کے اندر ہمیں رکھا جائے گا. معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس باغات ہیں، چشمے ہیں. یعنی آج جو لوگ دنیا میں اپنے شداد والی جنت بناتے ہیں، مومن کو قیامت میں یہ حقیقی جنت ملے گی. اسی لیے اگر آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں جتنے شداد گزرے ہیں، جتنے فرائض گزرے ہیں، یا جتنے بڑے بڑے شہنشاہ جو رہے ہیں وہ گزرے ہیں، دراصل وہ یہی چیزیں قرآن سے حاصل کر کے وہ دنیا میں لذتیں حاصل کر رہے ہیں کہ بھئی قیامت میں حوریں ہوں گی. انہوں نے دنیا میں حوریں اکٹھی کر رکھی. یہاں کوئی خوبصورت لڑکی ملی اور اٹھا کے لے آئے، خرید کے لے آئے. انہوں نے کہا کہ قیامت میں ماشاءاللہ باغات ہوں گے، انہوں نے یہیں باغات لگا دیے. انہوں نے کہا قیامت کے اندر باغات میں چشمے ہوں گے، انہوں نے یہیں چشمے اور فوارے لگا دیے. یعنی ہر وہ نعمتیں جو وہ قرآن میں سنتے ہیں کہ قرآن میں یاقوت ہوں گے، مرجان ہوں گے، زمرد ہوں گے، انہوں نے یہی حاصل کر لیے. لیکن ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، پھر ان کو قیامت میں وہ حصہ اور نصیب نہیں ملے گا. اور پھر یہ چیزیں ہم چاہیں جتنا پیدا کریں، آپ آج ایک خوبصورت سے خوبصورت عورت جو ہے وہ تو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. ایسی عورتیں عالم میں موجود ہیں، ایسی حسینائیں عالم بھی موجود ہیں، اور ایسی بھی موجود ہیں جن کو کوہ قاف کی پریاں کہا جاتا ہے. وہ حقیقتاً جگہ موجود ہے. یعنی یہ قصہ کہانی نہیں بلکہ حقیقتاً کوہ قاف جو ہے علاقے کا نام ہے. تو وہاں پر اللہ نے بہت جمال دیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو جنت کی خواتین کی صفت ہوگی وہ تو ان کی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ جنت کی حوریں تو ایسی ہوں گی کہ جن کو کسی بھی مرد نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، کسی جن نے چھوا بھی نہیں. کأنہن بیض مکنون کأنہن الیاقوت والمرجان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اور یہ تو بک رہی ہیں، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے دربار میں، کبھی اس کے دربار میں. یہ جنت کا مقابلہ کیا کر سکتے؟ اسی طریقے سے اگر آپ چلو ان کو محفوظ بھی کر دیں کہ بچپن سے وہ بچی پیدا ہو اور آپ حفاظت کریں کہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے میرے بغیر، لیکن حیض سے تو آپ نہیں بچا سکتے، نفاس سے تو آپ نہیں بچا سکتے، اس کو بول و براز سے تو آپ نہیں بچا سکتے، اس کو تھوک سے اور ناک کے پانی سے تو آپ نہیں بچا سکتے. لیکن جنت میں تو ان چیزوں سے بھی وہ عورتیں پاک ہوں گی، تو ان کا کون مقابلہ کر سکتے؟ یہ تو ایک خام خیالی ہے کہ جو آدمی بلا وجہ اس دنیا میں لذات حاصل کرنے کے پیچھے پڑ جاتے. تو معنی کیا ہوتا ہے فی جنات، ان کے آدمی باغوں میں بیٹھے ہیں، چشمے بہہ رہے ہیں، فوارے چھوٹ رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ حکم ہوگا ادخلوها بسلام آمنین. تو سلام ان کا کیا معنی؟ اے سالمین من الآفات، کہ جنت میں داخل ہو جائے اور ہر آفات سے تمہیں سلامتی ہے. یا معنی یہ ہوگا مسلم علیکم، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تم پہ ہر طرف سے سلام، یعنی ملائکہ بھی داخل ہوں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم. اور مومن جب مومن کو ملے گا تحیتہم یوم یلقونہ سلام،
اور مومن جب جنت میں ہوں گے تو اللہ بھی فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم۔ تو اب سلام کا کیا معنی ہوا؟ سلام اسم من اسماء اللہ، اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سلامتی، یعنی سلامتی من الآفات، سلامتی جو ہے من المعاصی، اسی طرح سلامتی جو ہے سلامتی ہر بلا سے۔ یہ معنی ہے مسلم علیکم، یعنی الملائکۃ یسلمون علیکم۔ اور تحیت المومنین کیا ہوگا؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ادخلوها بسلام آمنین، یعنی من کل خوف و فزع، کہ جنت میں جب آپ داخل ہوں گے نہ آپ پہ کوئی ڈر ہے اور نہ آپ پہ کوئی گھبراہٹ ہے، کیونکہ اللہ اپنے مومنین کو اعزاز دے گے کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، کہ قیامت والے دن کی وہ جو شدت ہے، وہ جو ہیبت ہے، وہ گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، اللہ کے ایمان والوں کو نہیں ہو۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک جھلک دنیا میں بھی دکھا دے۔ یہاں بھی جتنے اللہ والے ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، ان کو یہاں بھی کوئی حزن نہیں، کوئی غم نہیں، جو بھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھئی اللہ کی مرضی ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہاں بھی ان کا ایمان ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر جب تکلیف کوئی پہنچ ہی نہیں سکتی، تو جب یہ تکلیف پہنچی ہے تو مانا اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم ہے تو راضی ہے۔ دیکھا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام منجنیق میں بیٹھا ہے اور آگ سامنے ہے، مطمئن۔ اگر ہمارے جیسے کوئی لوگ ہوں تو ویسے وہ آگ دیکھتے مر جاتے، پہلے ڈالنے سے پہلے مر جاتے کہ بھئی یہ کہ آپ جائیں گے اور جلیں گے اور مریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، تو وہ پہلے ہی سانس نکل جائے۔ لیکن اللہ کا خلیل ہے، منجنیق میں بیٹھا ہے، سامنے ایک میل کا علاوہ ہے، لیکن بالکل اطمینان سے بیٹھے۔ اور اطمینان کا یہ عالم ہے کہ ملائکہ آتے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، حضرت حکم نے فرمایا بھاگ جاؤ، لا حاجت، ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں۔ یعنی ایمان و اطمینان کا یہ عالم ہے۔ اسی لیے جیسے قرآن پاک نے فرمایا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ صحابہ کی جماعت کو جب احد میں خبر دی گئی کہ دشمن جو ہے وہ مزید کم اکٹھی کر کے تم پہ حملہ کرنے والا، تو اس کے بعد کیا ہے وزادہم ایمانا، اور ایمان بڑھ گیا، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اب بھی دنیا میں ایمان والا جو ہے اللہ کے شکر سے ان کو اطمینان ہوتا ہے، وہ تکلیف میں ہے تو مطمئن ہے، خوشی میں ہے تو مطمئن ہے، دکھ میں ہے تو مطمئن، ان کو راحت بھی نہیں کہتے ہیں الحمدللہ۔ ان پر اگر امتحان کوئی آ جائے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ صحابہ پہ کیا گزری، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ مہاجرین و انصار پہ کیا کیا امتحان آئے، آپ تاریخ قرآن اٹھا کے دیکھیں کہ انبیاء و مرسلین پہ کیا کیا امتحان آئے۔ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا، 950 سال تک اللہ کا پیغمبر قرآن کی دعوت دے اور لوگ جو ہے مجنون کہیں، دیوانہ کہیں، اور کپڑا گلے میں ڈال کے کھینچتے تو حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، آپ کی آنکھیں مبارک ابل پڑے، اور چھوٹے بچوں کو لے آتے اور ہنستے اور مذاق کرتے کہتے دیکھو انہو مجنون، یہ دیوانہ ہے، اسی باتوں میں نہ خیال کر۔ یہ ایک دن نہیں سنی، 2 دن نہیں سنی، 950 سال، 950 سال تک۔ اچھا، اور حضرت کیا ہے رات دن دعوت دے، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی اور رات میں بھی دعوت دی، میرا مولا میں نے جب بھی ان کو دعوت دی ہے، کلما دعوتہم، جب بھی میں نے ان کو پکارا ہے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، یہ تو اپنے کان بھی بند کر لیتے ہیں کہ میری آواز اتفاقیہ بھی داخل نہ ہو جائے، اور اپنے چہروں پہ اور سروں پہ بھی کپڑے ڈال دیتے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور میرا مولا اپنے کفر پہ ایسے جمے ہوئے ہیں اور اپنے کبر پہ ایسے جمے ہوئے ہیں کہ ذرا بھی ہلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا 950 سال تک اس بات کو برداشت کرنا۔ اسی لیے ایک دفعہ ایک صحابی نے سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک یہ کب تک یہ ظلم و ستم رہیں گے؟ کب تک قریش کفار قریش جو ہیں وہ ہمیں ستائیں گے اور ہمیں عذاب ڈالیں گے، ہمیں امتحانوں میں ڈالیں گے؟ حضور پاک نے فرمایا کیوں جلدی کر رہے ہو؟ اللہ کے پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن کے سروں پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن پھر بھی وہ صبر۔ اسی طرح آپ غریب کی تاریخ دیکھیں کہ انگریزوں نے کیا ظلم و ستم کیا، کہ جن مولویوں نے خوشامد کی، جن مولویوں نے ان کی چمچہ گیری کی، جن مولویوں نے ان کے حق میں خطبے پڑھے کہ یہ جناب انگریز کا سایہ خدا کرے یہ سایہ ہما ہم پہ قیامت تک قائم رہے، تو ان مولویوں کو شمس العلماء کے خطاب ملے، ان مولویوں کو جاگیریں ملی، جن پیروں نے استقبالیے پڑھے کہ خدا کرے آپ کا اور ملکہ عالیہ کا سایہ ہم پر قائم رہے۔ آپ کے زمانے عدل میں شیر اور بکری جو ہیں وہ ایک گھاٹ سے پانی پیتے ہیں، ان کو انہوں نے کہا کہ جناب گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ اور دوڑاؤ، جہاں تمہارا گھوڑا تھک جائے وہاں تک ساری زمین تمہاری۔ ان کو انعام دیے گئے۔ اور جن علماء حق نے کفر کی مخالفت کی، اللہ معاف فرمائے، چوک میں 5 میں 100 آدمی کو ایک وقت میں پھانسی میں لٹکایا گیا۔ اور بعض علماء کرام کے چمڑے جو ہیں نا، چمڑا باقاعدہ اس طرح سنائی بلاتے کہ اسے چمڑا اتارو، چمڑا اتارا جاتا اور اوپر نمک اور مرچوں کی بارش کی جاتی، اور وہ اس عالم میں بھی حق پہ قائم رہے۔ اس لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ تو ہر دور میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ والے جو ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے جو ہیں وہ اطمینان پہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جن کا بھروسہ ہوتا ہے وہ ہر تکلیف میں بھی راضی ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح دیکھیں نا جی فتح و شکست ہو، تو پھر تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ حضرت حسین کو شکست ہو گئی، پھر تو ہمیں ماننا پڑے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ زندگی میں آپ نے 100 آدمی بڑی مشکل سے مسلمان کیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضور کی دعوت ناکام ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا وہ ختم ہو گیا کہ 13 سال کی محنت میں صرف 100 بندہ نکلے، باقی سارا مکے والا کافر ہے۔ تو یہ امتحان ہے، یہ بہت بڑے ابتلاءات ہیں، اور اس میں ایمان والا ہر حال میں مطمئن ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اب جب ہم آپ کو جنت میں داخل کریں گے تو ہر طرف سے سلامتی ہوگی، ہر طرف سے سلام ہوگا، ملائکہ بھی سلام فرمائیں گے، آپس میں بھی سلام ہوگا، اور تم ہر خوف سے بالکل مطمئن۔ وَلَا تَخْشَوْا مِنْ إِخْرَاجٍ وَلَا انْقِطَاعٍ وَلَا فَنَاءٍ۔ اور اللہ نے فرمایا مومنین کو میں جب جنت میں داخل کروں گا ان کو یہ ڈر بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں نکال دیا جائے گا۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ جی آج نوکری مل گئی، آج انعام و اکرام مل گیا، آج ترقی مل گئی، آج پیسہ مل گیا، لیکن ڈر تو ہوتا ہے کہ جناب اگر ناراض ہو گئے تو نکال دیں گے۔ لیکن مومنوں کو وہاں کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور نہ یہ ہوگا کہ یہ جو نعمتیں مل رہی ہیں شاید ختم ہو جائیں، اور نہ یہ ڈر ہوگا کہ آج تو نعمتیں ہیں شاید یہ فنا ہو جائیں، نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ ابدی ہیں، وہ دائمی ہیں، وہ سرمدی ہیں، وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوں۔ اور دوسری نعمت سے نوازیں گے، فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ۔ روى القاسم النبي امامة قال يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشعناء والزغائن حتى إذا توافوا وتقابلوا نزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غل۔ حضرت ابی امامہ فرماتی ہیں کہ جب جنت والوں کو اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کریں گے اور ان کا دنیا میں آپس میں کچھ قدورتیں تھیں، کچھ جھگڑا تھا، شہنا بغض تھا، زغائن مانا کینہ تھا دلوں میں، لیکن جب وہ جنت میں آمنے سامنے ہوں گے تو اللہ ان کے دلوں سے وہ قدورتیں بھی دور فرما دیں گے۔ اس لیے حکم ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے بھائی کے بارے میں کینہ نہ رکھو دل میں، بغض نہ رکھو دل میں۔ انسان ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے تو 3 دن کے اندر اندر سلو کر لو۔ اگر وہ راضی نہیں ہوتا آپ کہیں السلام علیکم، وہ جواب نہیں دیتا نہ دے، پھر گناہ اسی پہ ہوگا۔ تو کسی دنیاوی جھگڑے میں 3 دن سے زیادہ تقاضا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر جھگڑا دین کے لیے ہے تو پھر تو ساری زندگی بھی ہو سکتی۔ آپ کہتے ہیں نماز پڑھو اور نہیں پڑھتا، آپ ناراض ہیں، ٹھیک ہے، آپ اللہ کے لیے ناراض ہیں، کیونکہ مومن کی شان یہی ہوتی ہے
کہ من احب للہ و ابغض للہ، حضور پاک نے فرمایا مومن وہ ہے جو محبت کرے تو اللہ کے لیے اور بغض رکھے تو اللہ کے لیے۔ ومن اعطى للہ ومنع للہ، اگر کسی کو کچھ مدد دیتا ہے تو اللہ کے لیے اور کسی کو مدد روکتا ہے تو اللہ کے لیے۔ فرمایا فقد استکمل الایمان، گویا اب اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اسی لیے الحب فی اللہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور عداوت جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ اگر دنیا میں کوئی جھگڑا ہے، بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے مکان پہ، جائیداد پہ، وسائل پہ، تو 3 دن سے زیادہ جھگڑا نہ رکھیں، بس 3 دن کے اندر اندر کوشش کریں کہ سلو ہو جائے۔ اور اگر دیکھیں کہ وہ ضدی ہے، نہیں مانتا، لیکن آپ کہیں السلام علیکم، آپ اپنی طرف سے جھگڑا ختم کر دیں، وہ جواب نہیں دیتا تو اب قیامت تک گناہ اسی پہ ہوگا، آپ جو ہیں اپنے گناہوں سے بچ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جب جنت میں بھیجیں گے تو وہ لوگ جن کا آپس میں کچھ ایک دوسرے سے بہت صاف، ایک دوسرے سے دل میں کدورت تھی، تو اللہ وہ بھی دلوں سے نکال دیں گے اور سب کو بھائی بنا دیں گے۔ ہم اس کے بعد فرماتی ہیں ثم قرأ ونزعنا ما في صدورهم من غل هكذا في هذه الرواية والقاسم بن عبد الرحمن في روايته النبي أمامة ضعيف، وقد روى سعيد في تفسيره حدثنا ابن فضالة عن لقمان النبي أمامة قال لا يدخل الجنة مؤمن حتى ينزع الله ما في صدره من غل حتى ينزع منه مثل السبع الضاري۔ اب جناب فرماتے ہیں حضرت ابی امامہ سے کہ کوئی مومن جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر اللہ اس کے دل میں جو قدورت تھی، کوئی کینہ تھا، نکال لیں گے۔ حتی ینزع منہ مثل السبع الضاری، کہ جیسے کوئی حیوان زہریلا ہو اور اس کی زہر نکال لی جائے۔ سب وہ کہتے ہیں حیوانات، اور زاری معنی نقصان پہنچانے والا۔ دیکھنا سانپ ہے، اب سانپ کی زہر نکال دو، ختم ہو گئی بات۔ اسی طرح اللہ ان کے دلوں سے بغض جو ہے وہ دور فرما دیں، وہ کینہ وہ عذاب جو ہے دور فرما دیں۔ وہذا موافق لما فی الصحیح۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک جو ہے یہ اس حدیث کے موافق ہے جو صحیح احادیث مبارک میں موجود ہے۔ من روایت قتادہ قال حدثنا ابو المتوکل الناجی ان ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ حدثهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يخلص المؤمنون من النار ويحبسون على قنطرة بين الجنة والنار ويقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هزبوا ونقوا أذنهم في دخول الجنة۔ یہ صحیح روایت مبارک ہے۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یخلص المؤمنون من النار، اللہ اپنی رحمت سے مومنین کو جہنم سے نجات دے دیں گے، بھئی جہنم سے بچ گئے۔ اب فرماتے ہیں فَيُحْبَسُونَ عَلَىٰ قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ان کو جنت و جہنم کے درمیان میں پھر ایک پل پہ روک دیا جائے گا کہ ٹھہر جاؤ یہاں۔ اس کے بعد بھی یقتص لبعض من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا، اب دنیا میں ہم نے اگر ایک دوسرے پہ ظلم کیا تھا، گالی دی تھی، زیادتی کی تھی، حق کھایا تھا، تو وہاں پر قصاص ہوگا، اس پل پہ کھڑا کر کے حساب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ وہ ایک ہمارے علاقوں کی بات ہے کہ ایک ذمہ دار تھا، میرے خیال میں اب مر گیا ہوگا یا مری گیا ہے تقریباً، وہ اللہ کا بندہ، اللہ بس معاف کرے، ہمیں بھی ہدایت دے، اور جو مر گئے اللہ بخش دے، جو زندہ ہیں اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ تو اس کی والدہ نے اس سے کہا اپنے بیٹے سے، وہ بڑا جابر قسم کا ذمہ دار تھا، کہ بیٹا میں حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بڑے آدمی تھے، پیسے ویسے کی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اس نے فوراً جناب اپنی والدہ کے لیے انتظام کیا، ٹکٹ کا سارا، اور جس دن والدہ نے روانہ ہونا تھا نا، تو سارے علاقے کے بستی والوں کو دعوت، خیرات، کبھی چونکہ میری والدہ نے کل روانہ ہونا، اور خیرات کیسے کی کہ سارے لوگوں کو چوروں سے کہا کہ لوگوں کے مال وغیرہ، مویشی، بیل، گائے، بھینسیں کھول کے لے آؤ، وہ ذبح کرو اور والدہ کی خیرات تیار ہو۔ وہ جناب نے
وہ آدمی ایسا تھا، جابر آدمی تھا، چور ڈاکو ہاتھ میں تھے، وہ جناب کہ کوئی بکرا لے آیا، کوئی دبا لے آیا، لوگوں کی چوری جو لانی ہے خریدنی تھوڑی ہے، وہ جناب بڑا ہو تو سینکڑوں جانور ذبح ہوئے اور چاول بھی چوری کے اور گوشت بھی چوری کے اور گھی بھی چوری کے، اور ماں کی دعوت ہو رہی ہے، خیرات ہو رہی ہے کہ میری ماں حج پہ جا رہی ہے، خیرات کرتی ہے۔ تو خیر یہ ہوا کہ وہ والدہ کو جب روانہ کرنے کے لیے روانہ ہوا تو بہت بڑا آدمی تھا، تو وہ پوری بستی والے بیچارے ڈر کے ہمارے جلوس کی شکل میں ساتھ چل پڑے کہ بھئی ہم والدہ کو جا کے اسٹیشن پہ چڑھائیں۔ تو راستے میں ایک چھوٹی سی نہر تھی، اس پہ ایک پل، تو جب وہ پل سے گزر رہے تھے تو وہ اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہ بھی جا رہا تھا، اور پیچھے سارے لوگ تھے۔ ایک بوڑھا سا آدمی آ کے پل پہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا اماں جان آپ حج پہ جا رہی ہیں، میری ایک درخواست سن لیں۔ تو وہ کھڑی ہو گئی عورت، سمجھدار عورت تھی، اور اس کو پتا تھا کہ کون ہے آخر ہمارے سامنے آ کے ایسی بات جرأت کرنے والا۔ اس نے کہا ہاں کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارے بیٹے نے جو کل خیرات کی ہے نا، اس میں میری گائے ذبح ہو گئی ہے چوری کر کے، باقی بھی جتنا مال ذبح ہوا ہے نا وہ ایک بھی حلال کا نہیں تھا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ میری گائے اسی پل پہ دے دو یا قیامت والی پل پہ دینا، جو تمہاری مرضی۔ تو وہ بڑی سمجھدار عورت تھی، وہ وہیں پل پہ چادر بچھا کے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا بیٹا جن جن کا مال چرایا ہے نا پہلے ادا کرو، ورنہ میں اس پل سے اتروں گی بھی نہیں، مہینہ لگ جائے میں بیٹھی، اسی لیے مجھے حج پہ بھیج رہے ہو، حرام کی خیرات کر، اس غریب کی گائے اور بھینسیں گائے اور سب چوری کر دی، میں اس پل پہ بیٹھی رہوں گا، ان سب کو ادا کرو۔ اب وہ ماں سے کیا کہے، شرمندہ ذلیل، اس کے بعد حکم دیا نوکروں کو کہ میرا مال مویشی جتنا ہے نا سب کو بلاؤ اور جو مانگتا ہے سب کو دے دو، میری ماں تو حج میں جائے۔ تو سب کو ادا کیا، ماں کو حج پہ بھیجا۔ وہ ماں جب ٹرین پہ چڑھ گئی کہنے لگا آپ باقی انشاءاللہ 10-15 دن میں پھر پورا کر لیں گے، صاحب اماں کو تو روانہ کریں نا۔ جب یہ عالم ہو تو بہرحال حساب تو دینا ہے، اس پل پہ دے دو یا اگلی پل پہ دے دو۔ یہاں لوگ ایک دوسرے کے پیسے کھا جاتے ہیں، کھا جاؤ کیا کرو، کسی نہ کسی پل پہ تو میرا بھائی دینے ہیں، وہ دنیا والی پل پہ دے دو اچھا ہے، جان چھوٹ جائے گی، ورنہ آخرت والی پل پہ تو دینے پڑیں گے۔ جب آپ پیسے تو ہوں گے نہیں، کیا دو گے؟ عمل، اعمال جب سارے ختم ہو جائیں گے تو فرشتے کہیں گے اللہ میاں ابھی تو حق باقی ہے، اس کے پلے تو کچھ نہیں، میں ان کے گناہ لیں گے اس پہ رکھ۔ اب تمہاری مرضی ہے، جو بڑے بڑے چالاک بنتے ہو نا جی، ہم نے جناب یہ کر دیا اور ہم نے یہ کر دیا اور ایسا دھوکہ دیا کہ لاکھ کے 2 لاکھ بنا دیے اور جیبیں کاٹ لی، اور لوگوں کو دکانوں میں کھڑے ہوئے مالک کا سودا بھی کہ 200 کا، یہ 200 صاحب کو جیب میں ڈال کے لے آتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، اور وہی مال بیچتا ہے ماں باپ کو، وہی مال بیچتا ہے اولاد کو۔ جب وہ حرام پہ پلیں گے تو ہمارے فرما بردار ہوں گے، جب ہم ان کو چوری کا مال کھلائیں گے، اور چوری بھی مکے والوں کی، مدینے والوں کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اس کے علاوہ تو کوئی حل ہے نہیں، اس کے علاوہ ایک مبلغ یا ایک طالب العلم کیا کر سکتا ہے؟ یہی آپ کو کہہ سکتا ہے، باقی ماننا نہ ماننا تو آپ کا اپنا کام۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پھر اللہ بدلہ دلائیں گے ایک دوسرے کو، اور اس کے بعد جناب یہ ہوگا کہ حتی اذا حذبوا عنہ، جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر ان کو اجازت دی جائے گی جنت میں جانے کی۔ وقال ابن جرير حدثنا حسن قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام محمد بن سيرين قال استاذن اشتر على علي رضي الله تعالى عنه وعنده ابن لطلحة فحبسه ثم أذن له فلما دخل قال إني لا أراك إنما حبستني لهذا قال أجل قال إني لا أراه لو كان عندك من عثمان حبستني قال أجل إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان من قال الله تعالى أنا وأبي بن ذل إخوان لا صدم متقابلين۔
اب اس روایت میں آتا ہے کہ اشتر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی ملنے کی، اور حضرت علی کی خدمت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بیٹھے تھے، ان کا آپس میں جھگڑے ہوئے، قتال ہوئی، آپ نے ان کو کہا کہ رک جاؤ تم بیٹھو، اس کو بٹھا کے پھر اس کو اجازت دی۔ فلما دخل قال انی لا اراک انما حبستنی بہذا، تو انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو دکھانے کے لیے مجھے بٹھایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، انی لأراہ، قال انی لأراہ لو کان عندک ابن لعثمان لحبستنی، قال اجل، آپ نے فرمایا ہاں اگر وہ ہوتے ان کو بھی میں روک دیتا۔ انی لأرجو ان اکون انا وعثمان ممن قال اللہ تعالی فیہم ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا، آپ نے فرمایا انشاءاللہ میں حضرت عثمان، حضرت طلحہ انشاءاللہ ان لوگوں میں ہوں گے، قیامت والے دن ہم سب کٹھے جنت میں ہوں گے اور اللہ ہمارے دلوں سے قدورتوں کو نکال دیں۔ وقال ابن جرير حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاوية الزهري قال حدثنا ابو مالك الاشعري حدثنا ابو حبيبة مولى لطلحة قال دخل عمران بن طلحة على علي رضي الله تعالى عنه بعدما فرغ من اصحاب الجبل فرحب به وقال اني لارجو ان يجعلني الله واباك من الذين قال الله تعالى فيهم۔ حدثنا ابو حبیبہ روایت کرتے ہیں یہ غلام تھے حضرت طلحہ کے، فرماتی ہیں دخل عمران ابن طلحہ، حضرت عمران یہ حضرت طلحہ کے بیٹے ہیں، علی علی کی خدمت میں آتے، فرحب به، حضرت علی نے استقبال کیا، بٹھایا، اور اس کے بعد فرمایا انی لارجو، مجھے اللہ کی رحمت پہ امید ہے، ان یجعلنی اللہ و اباک، اللہ مجھے اور تیرے ابا کو جنت میں کٹھے داخل کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے دلوں میں جو بغض و عناد و جھگڑا ہے وہ بھی سب دور کر دیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اور اللہ سب کو بھائی بنا کے بٹھائیں گے، عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، وہ بڑے بڑے کرسیوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ بغض ہو تو آدمی آمنے سامنے سے نہیں بیٹھتا نا، کوئی ادھر دیکھتا ہے، ادھر نظر بچاتا ہے، دیکھتا ہے میرا مخالف بیٹھا ہے تو اس مجلس میں نہیں بیٹھتا، دور بیٹھ جاتا ہے، لیکن اللہ ان کو ایسا بنا دیں گے کہ دلوں میں کچھ بھی نہیں۔ وحدثنا حسن قال حدثنا ابو معاوية الزهري قال حدثنا ابو مالك الاشعري عن ابي حبيبة مولى لطلحة قال دخل عمران بن طلحة على علي رضي الله تعالى عنه بعدما فرغ من اصحاب الجمل فرحب به وقال إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين۔ قال وزيران جاسرنا يجد بسعد وقال اللہ اعدل من ذلك تقتلهم بالامس وتكونون اخوانا۔ فقال علی رضی اللہ عنہ قوما ابعد ارضا واصحقها ومن هم اذن انما كن انا وطلحة وذكر ابو معاوية رضی۔ اب جناب جب حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ رحمت کر کے آپ کو اور میرے والد کو قیامت میں جب جنت میں بھیجیں گے تو ہمارے دلوں میں کوئی کونا کوئی کینہ نہیں ہوگا۔ دو بندے آخر میں بیٹھے رہے، کہنے لگے عجیب بات ہے، آج ایک دوسرے کو قتل کرے اور کل کینہ بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تمہیں دور کرے بدبخت ہو۔ تو پھر یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ یہ آیات مبارک جو نازل ہوئی ہیں تو یہ کس کے لیے نازل ہے؟ آخر قدورت ہوگی تو نکالی جائے گی نا، اگر آپس میں قدورت ہی نہ ہو تو نکلے گا کیا؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی اسی لیے حکم ہے کہ جو صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آپس میں جو جنگیں ہوئی، جو جھگڑے ہوئے، اس لیے حکم ہے کہ توقف، کسی کے بارے میں کوئی بد زبانی نہ کرو،
کیونکہ وہ سارے اللہ کے نبی کے پیارے تھے، وہ سارے اصحاب تھے، وہ سارے صحابہ تھے، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، وہ بھی ایک دوسرے سے راضی ہو گئے۔ اگر ان سے کوئی بات ہوئی ہے تو وہ خطا اجتہادی ہے۔ اب دیکھو نا، جیسے ایک آدمی خطا اجتہادی کا معنی یہ ہوتا ہے، یعنی آسانی کے لیے سمجھ لے کہ مثلا ہم جا رہے ہیں مدینہ منورہ، یا اب جا رہے ہیں سفر میں، اندھیری رات ہے اور ایسے مقام پہ ہم اترے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کعبہ شریف کدھر ہے، نماز کیسے پڑھیں۔ اب ہمیں حکم ہے کہ ہم کوشش کریں گے، تحری کریں گے، اور بھئی ہم ادھر سے آئے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، اگر مدینہ شریف ادھر ہے ہمارا مکہ شریف ادھر ہے، اپنی طرف سے دماغ لڑائیں گے۔ نہ کوئی ستارہ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی قطب تارہ نظر آ رہا ہے، اندھیری رات ہے۔ اب اس کے بعد کوشش کر کر کے جو سمجھ آیا نماز پڑھ۔ اچھا، جب سلام پھیرا اور 2 4 10 منٹ گزرے اور روشنی ہوئی، سورج نکلا، لا الہ، بھائی ہم نے تو نماز ادھر پڑھنی تھی، ہم نے ادھر پڑھ لی ہے، تو حکم ہے وہ قبول ہے۔ غلطی ہو گئی لیکن قبول، تمہارے دل میں کوشش کی، تم نے کوشش کی لیکن غلطی ہو گئی تو ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم نہیں دیتے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھو، اب تو تمہیں پتہ لگ گیا ہے نا کہ تم نے غلط پڑھی ہے، لیکن ہمارے دل میں کوشش۔ تو اسی لیے صحابہ نے اپنی اپنی طرف سے بے انتہا کوشش کی کہ ایسے واقعات نہ ہوں، لیکن اللہ کو منظور تھا، وہ واقعات ہو گئے، اور دشمنوں نے اس انداز میں ان کو لڑایا کہ دونوں جماعتیں جو تھی وہ غلطی کے بجائے دونوں جماعتیں غلط فہمی کا شکار ہوئی۔ تو اس لیے ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا، حتیٰ کہ جو محتاط علماء ہیں تو وہ تو کہتے ہیں یزید کے بارے میں بھی چپ کرو، کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں بابا یزید کس کا بیٹا ہے؟ حضرت معاویہ، اور حضرت معاویہ کون ہے؟ صحابی جلیل، کاتب الوحی، اور وہ بھائی ہیں حضور کی بیوی ام حبیبہ کے۔ اور اچھا، اسی طرح یزید دیکھو کہ یزید کون ہے؟ یزید معاویہ کا بیٹا۔ حضرت حسین کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے۔ حضرت علی کون ہے؟ ابی طالب کے بیٹے ہیں۔ معاویہ کون ہے؟ سفیان کا بیٹا۔ تو یہ آپس میں کیا بات؟ اس لیے علماء کہتے ہیں، جو بڑے بڑے محتاط علماء ہیں نا، وہ کہتے ہیں بابا یزید کے بارے میں بھی زبان نہ کرو، اللہ نے ہمیں بچا لیا، اس دور میں ہم نہیں تھے، ہمیں کیا ہے، اللہ ان نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا اور ہم خام خواہ لانتے بھیجتے رہے، ہم کافر کہتے رہیں اور ہم جناب بغض و عناد نکالتے رہے۔ وہ جانے، ان کا کام جانے، اللہ جانے، وہ جانے، ان کا معاملہ جانے، تو ہمیں بلا وجہ جو ہے زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ اس لیے بعض علماء تو اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ یزید کے بارے میں پوچھو کہ جی آپ کی کیا رہے، وہ کہتے ہیں بابا ہم کچھ نہیں کریں، اللہ جانے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہو، حضرت حسین نے معاف کر دیا ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں، کیونکہ اتنے بڑے کریم ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپس میں قرابت بھی تو ہے نا، مشکل تو یہ ہے کہ رشتے داری ہے، اتنی قریب کی رشتے، یہی تو وجہ تھی نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کرب و بلا میں تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ کتنے آدمی؟ 72۔ اس وقت سارے مدینے سے 72 صحابہ تھے۔ وجہ کیا تھی کہ کوئی صحابی ساتھ انہوں نے کہا آپس کا معاملہ ہے، یہ جانے وہ جانے، بھائی ہم تو نہیں لڑتے، ہم تو کسی طرف دخل ہی نہیں، بلکہ انہوں نے تو حضرت حسین کو بھی روکا، انہوں نے کہا حضور مہربانی کریں تشریف نہ لے جائیں، یہ جو خط آپ کو بھیجے گئے نا یہ دھوکہ ہے، یہ سازش ہے اور آپ کے ساتھ وفا نہیں ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے تو جانا ہے۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ بڑا اصرار کیا۔ ایک دفعہ وہ حضرت شاہ جی کی مجھے کوئی بات سناتے ہیں لوگ، ہم نے تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑھاپے میں دیکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ کسی مسئلے میں سارے دوست گئے حضرت شاہ جی کو منوانے کے لیے کہ حضرت شاہ جی سے کہ یہ بات جو ہے تو بس مہربانی کرو تھوڑا سا نرم ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا یار اگر نرم ہو جاتا تو میرا تو نانا بھی نرم نہیں ہوا تو میں کیسے نرم، اگر سید بات مانتے تو میرا نانا شہید ہوتا۔ یہ تو ہماری خاندان کے خون میں ہے کہ ہم نے ماننی چاہنی نہیں ہے کسی کی بات، ابا حسین نے نہیں مانی تو ہم کہاں مانیں۔ تو بہرحال تو باہر صورت یہ ہے کہ صحابہ نے بڑا سمجھایا، بڑا روکا، جب حضرت نہیں مانے تو نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے، تو حضرت صرف اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ تشریف لائے۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ جب بالکل اس مقام کے قریب پہنچے
تو آپ نے خطبہ مبارک دیا. وہ خطبہ کتابوں میں موجود ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کے محبوب ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ خدا کی شان ہے کہ ان دونوں بھائیوں کو حضرت حسن اور حسین کو ایسے کھٹا کھڑا کر دو نا بالکل تصویر نظر آتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. بالکل عین تصویر تھے محمد مصطفیٰ. کیسے نہ ہوں، آخر بی بی فاطمہ الزہرا کا وطن ہے تو حضور کی صورت نہیں ہوگی تو کس کی صورت ہوگی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں اپنے تمام عزیزوں کو، اقارب کو، رشتہ داروں کو اور ساتھیوں کو بلایا اور سمجھایا اور کہا کہ بھئی بات سنو، جن لوگوں نے مدینہ منورہ واپس جانا ہو میری طرف سے اجازت ہے، واپس چل جاؤ. میں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا جی آپ کیوں جائیں گے؟ انہوں نے کہا مجھے تو اپنے نانا نے زندگی میں پیشین گوئی کر دی تھی کہ ایک زمین ہوگی، سرخ رنگ کی پتھریلی زمین ہوگی، یہاں تم شہید ہو گئے، میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، میں تو جانا ہے، وہ زمین قریب آ گئی، میں نے تو جانا ہے، تم لوگ واپس چلے جاؤ مدینہ شریف. انہوں نے کہا جی ہم بھی نہیں جاتے، آپ کو چھوڑ کے کیسے جائیں. اسی طرح ایک دوسرا خطبہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب وہ آئے نا ابن زیاد اور وہ شمر ذی الجوشن اور ان کی فوجوں نے گھیراؤ کیا تو حضرت نے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میری 3 شرطیں ہیں، ایک مان لو. ایک شرط تو یہ ہے کہ تم لوگ ہٹ جاؤ اور مجھے خود یزید کے پاس جانے دو، میں یزید کے ساتھ خود بات کروں، میں جانوں وہ جانے، تم کون ہو روکنے والے میں. ایک اگر یہ نہیں مانتے ہو میرا راستہ چھوڑ دو، میں مدینے واپس چلا جاؤں. یہ بھی نہیں مانتے ہو کہ بھئی تمہیں وہ ناراض ہوگا کہ مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو مجھے کسی اور ملک میں جانا ہے، میں مدینہ بھی نہیں جاؤں گا، تم سے بھی نہیں لڑوں گا اور میں کسی تیسرے ملک میں چلا جاؤں. انہوں نے کہا آپ یہ بھی نہیں مانتے. پھر آپ مظلوم ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ. ورنہ حضرت نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی کہ بھی مجھے جانے دو، ہم خود بات کرتے ہیں. باقی یہ تو سارے قصے بنائے گئے ہیں، یہ ہوا اور وہ ہوا اور فلاں ہوا. یہ تو ساری کہانیاں ہیں کہ بڑھا دیا زیب داستاں کے لیے، لوگوں کو رلانے کے لیے اور ستانے کے لیے پھر قصے بنائے جاتے ہیں. ایک ابتلا تھا، امتحان تھا جس سے حضرت حسین گزر گئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ پاک ان کے درجات کو اور بلند کر دیا. لیکن ہمارے دل میں یہ نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ کسی پہ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے توقف کرو، ایسے معاملات میں زبان کھولو ہی نہیں، بس کہو بابا معاملہ اللہ کے سپرد، معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے. کیونکہ ان کے قرابات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ان کے تعلق ہیں اور بڑے لوگ ہیں، وہ بڑے مرتبے والے لوگ ہیں. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یزید ابن سفیان جو ہیں وہ بڑے مرتبے کے لوگ ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کی قیادتوں میں جنگ لڑی. اور حضرت ابو ایوب انصاری جو سب سے پہلا میزبان ہے حضور کا، اس کا جنازہ یزید بن سفیان نے پڑھایا. اور بڑے لوگ تھے، بس اللہ پر چھوڑ دے. غلطیاں بڑوں سے بھی ہوتی، اور جب غلطی بڑے سے ہوگی تو بڑی ہی ہوگی نا. ہم چھوٹے لوگوں سے غلطی بھی تو چھوٹی ہوتی ہے، جب بڑے لوگوں سے کوئی بات ہو جائے گی تو بڑے. اب دیکھو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لیں، نبی کی داڑھی پکڑ لینا کیا خیال ہے آپ کا؟ معمولی جرم ہے نہ. تم چلو میری داڑھی پکڑ لو تو یہ معمولی جرم ہے، تو نبی کی کوئی پکڑ لے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی نہیں پکڑی. قرآن نہیں کہتا. انہوں نے کہا حضرت کیا کر رہے ہو؟ لا تاخذ بلحیتی ولا حضرت، میرا سر پر داڑھی تو چھوڑو. تو کیا کہیں گے آپ؟ حضرت موسیٰ پہ فتویٰ لگاؤ گے؟ اللہ کا پیغمبر ہے، ہارون بھی پیغمبر ہے. توحید کے جوش میں جو آئے تو خیال ہی نہیں رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اس لیے بس زبان بند ہونی. حضرت داؤد علیہ السلام کی کتنا بیویاں تھیں؟
99 ان هذا اخي له 99 نعجة ولیا نعجة واحدہ. تو کیا آپ الزام لگائیں گے نعوذ باللہ کہ جی ہاں وہ بھی بادشاہوں کی طرح تھے؟ اللہ کے بندے ایسے معاملہ اور شریعت میں جائز کی بات ختم ہو. جب وہ شریعت میں 100 بیوی بھی رکھو تو جائز ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو کتابوں میں آتا ہے کہ 700 بانیاں تھیں، 100 سے زیادہ بیویاں تھیں. تو شریعت میں جائز تھا. جب جائز ہے تو اعتراض کا کیا مطلب؟ جب شریعت میں اب دیکھو اگر ایک آدمی 4 بیویاں رکھے تو کیا ہے؟ حلال. شریعت ہے، قرآن ہے، اجازت ہے. عدل کرے، عدل نہیں کرے گا جہنم میں جوتے کھائے گا. عدل کرے گا حلال ہے، کوئی بات ہے، کوئی جھگڑا نہیں. لیکن اب مشکل یہ ہے کہ وہ یا 4 کے بجائے 8 طوائفیں رکھے، پھر کوئی ناراضگی نہیں. دوسری شادی کرے تو ساری برادری ڈنڈے لے کے آ جائے. ہماری بہن پہ جناب سوکن لائے، اس کو مارنا. یہ زندہ کیسے رہے گی؟ ہماری بہن کے بعد عورت لے مارے سالے کو، اس کو مار دیں گے، خود جیل میں مر جائیں گے. عدل کریں. اللہ کے بندے، اللہ نے ایک چیز حلال کی ہے تو حلال ہے، حرام ہے تو حرام. تم بکرے کا گوشت کھاتے ہو تو کیا حلال ہے؟ خنزیر کھاؤ تو حرام، ورنہ تو وہ بھی گوشت ہے، وہ بھی گوشت ہے. اور خبیث موٹا بھی زیادہ ہوتا ہے بکرے. کوئی بات ہے، جو چیز اللہ نے، اس لیے ہمیشہ جب صحابہ کا نام آئے کوئی بات ہو کہو رضی اللہ عنہ، بس. تابعین کا نام آئے کہو رحمت اللہ علیہ. ائمہ مجتہدین ہیں، امام محدثین ہیں. یعنی آپ حیران ہوں گے اگر صرف ائمہ محدثین کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ایسی ایسی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی ہیں کہ بندہ ہل جائے. لیکن اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت ہے. انسان تھے، ان سے خطا ممکن ہے، اور ہوئی ہے تو اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے، ایسے نہیں ہوئی. جذبے میں آئے تو دین کے لیے آئے. تو اس لیے جب بھی ہو اللہ کے لیے کسی پر زبان نہ کھولا کرو، کسی جماعت کے عالم کو برا نہ کہا کرو، کسی کو یہ نہ کہو ایسا ہے اور ایسا ہے. اللہ عالم، وہ اللہ اس کو اچھا کرتے، ہم خواہ مصیبت میں آ جائیں. اللہ تو قادر ہے. اللہ ہاں ایک آدمی مشرک ہے، ایک آدمی دشمن صحابہ ہے، دشمن اہل بیت ہے، منکر قرآن ہے، منکر حضور محمد مصطفیٰ ہے، منکر معجزات ہے، منکر حدیث ہے. اس کے لیے بھی ہمیں حکم ہے کہ دلائل سے بات کرو. یہ حکم نہیں کہ گالیاں دو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اگر جدال بھی ہو تو جادلہم باللتی ہی احسن. اللہ کہتا ہے فرعون سے نرم بات کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو کیا حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، کہ تم دونوں فرعون سے نرم بات کرنا، نرم لہجے میں. یہ نہ ہو کہ ہم نے معجزہ دے دیا جاتے ہی ڈنڈا مارو سر پہ، فرعون کو ختم کر دو. بات کرو، دلائل سے بات کرو. اور ہم تو جناب جو ہمارے مسلک کے مطابق نہ ہو نا، ہم کہتے ہیں تمہاری تم حنفی ہو؟ نے کہا ہاں جی میں حنفی ہوں. کتنی عمر؟ 70 سال کی تیری نمازیں برباد ہو. وہ جس نے 70 سال نماز نہیں پڑھی مسلمان ہے پھر وہ؟ سیدھا کہو تم کافر ہو. پھر کان یوں کیوں پکڑ رہے ہو؟ سیدھی بات کرو. بھائی جس کی 70 سال کی نماز نہ ہو، انا للہ و انا الیہ. کتنی جرت ہے کہ آدمی فتویٰ دے دے کہ تیری 70 سال کی نماز برباد کیوں کہ تو حنفی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے. ہم تو دعا کرتے رہتے ہیں، وہ گالیاں دیں ان کی مرضی، وہ جو مرضی آئے کرے. ہم تو بھائی ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ بیچارے جوش میں ہیں، نوجوان ہیں، 2 کتابیں پڑھ لی ہیں، ہلدی جیب میں باندھ لی ہے، حکیم بن گئے ہیں، کیا کریں؟ اللہ ان کو ہدایت دے. بس ہم تو ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو عقل دے، ہدایت دے، سمجھ دے،
ان کے جوش اور جذبے کو دین کی طرف لائے۔ یا اللہ ان کو کافروں کو مسلمان بنانے کی توفیق دے، یہ نہیں کہ مسلمانوں کو کافر بناتے رہو۔ پہلے بزرگ کوشش کرتے تھے کہ کافروں کو اسلام میں لائیں، ہم جو مسلمان ہیں اس کو بھی نکال رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ احتیاط کریں اور دعا کیا بس۔ اور اس وقت حضور کی امت جس مشکل وقت میں گزر رہی ہے، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور ایک دوسرے کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، حضور کی پوری امت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگو اور سب کو ملانے کی کوشش کرو۔ اور جو بندہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پہ لڑا ہے نا، اس کو یار خدا کے لیے مہربانی کرو، کوئی اور کام کرو، اس وقت نہ لڑاؤ، تھوڑا جھگڑا رہنے دو، ابھی امت کو اتفاق میں رہنے دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر فتنوں سے محفوظ فرمائے اور صحیح دین پہ قائم رکھے۔ واللہ اعلم۔ کہتا جی کہ میرا اپنے ملک میں کچھ رقم ہے اور میں ابھی یہاں رہتا ہوں، اگر میں اپنے ملک میں زکوٰۃ بھیجوں تو وہ صحیح لوگوں کو نہیں ملے گی۔ میرا خیال ہے کہ میں 2-3 سال کے بعد جب جاؤں تو ساری زکوٰۃ اکٹھی کر کے ادا کروں، لیکن اگر کل مر جاؤ تو پھر کون ادا کرے گا؟ ہاں جی، نہیں کوئی سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس کہ 3 سال نہیں مرو گے؟ اگر تو آپ کے پاس ایسا کوئی سرٹیفکیٹ موجود ہے تو پھر آپ 3 سال کے بعد ادا کر دیں، اور اگر ایسا سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے تو یہ بہانہ ہے کہ وہاں غریب کسی دیانتدار آدمی کو دے دو، وہاں جا کے مسکینوں کو تقسیم کر دو، اپنی زکوٰۃ ادا کرو۔ اچھا، بڑے بڑے دین کے مدرسے ہیں، کسی مدرسے میں بھیج دو، بات ختم، ان کے اکاؤنٹ میں بھیج دو، کوئی خوف ہی نہیں، خطرہ ہی نہیں، ڈر ہی نہیں۔ جس مدرسے پہ تمہارا اعتماد ہو، تمہاری تسلی ہو کہ وہ لوگ زکوٰۃ کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں گے، ان کو بھیج دو۔ یہ کیا ہے کہ 3 سال کے بعد جاؤ گے اور زکوٰۃ دو گے؟ 3 سال میں تمہیں یہاں گھاٹا واٹا آ جائے تو کیا کرو گے؟ کاروبار ہی نہ رہے کیا کرو گے؟ اللہ نے دیا ہے، خدا کے بندے فوراً ادا کرو۔ میرا ایک دوست کہتا ہے کہ میں شادی اس لیے نہیں کرتا کہ میری شادی جب ہوگی تو میری بیوی مجھے والدین کا نافرمان بنا دے گی۔ چلو اگر یہی خیال تیرے والد کو بھی آ جاتا تو پیدا نہ ہوتا۔ تیرے والد کو بھی یہی خیال آ جاتا کہ مجھے تمہارے دادے کا نافرمان نہ بنا دے تو آپ حضرت تو تشریف نہ لے آتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو شادی کے قابل ہی نہیں، یہ بہانے بنا رہا ہے۔ شادی کے قابل آدمی، ہم بوڑھے ہو گئے، روز کہتے ہیں میری شادی کرو۔ یہ تو طالب ہے ماشاءاللہ، بڑی ہمدردی ہے ان کو، ایک نے بھی نہیں کہا کہ حضرت واقعی سچی بات ہے، ہم آپ کی کو مدد کریں۔ ویسے بڑا ان کو جناب، اللہ کے بندے شادی کرو، والدین کا نام، تم اپنی بیوی کو والدین کا فرما بردار بنا کے رکھنا۔ یہ تو بات ہے کہ جی وہ نافرمان بنا دے گی، ابھی سے تمہارا خیال ہو گیا۔ شادی کرو، شادی کرنا نصف ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا، حکم دیا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ نوجوانوں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے شادی کرو، بغیر شادی کے نہ رہو، کیونکہ بغیر شادی کے گناہوں میں پڑ جاؤ گے، زندگی برباد و تباہ ہو جائے۔ شادی کرو، اور باقی اگر غریب بھی ہو نا تو شادی سے اللہ بخش دے دیتا ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر غریب ہو نا انشاءاللہ بیوی گھر میں ہے، اسی کی برکت سے اللہ رزق بھی بھیجتے، سارے انتظام ہو جائیں۔ اگر کسی گناہ گار آدمی کو جنت المعلیٰ میں دفن کریں تو عذاب نہیں ہوگا، اگر خاتمہ ایمان پہ ہو جائے تو انشاءاللہ عذاب نہیں ہوگا، لیکن اگر کفر پہ مر جائے، شرک پہ مر جائے تو جنت المعلیٰ تو نہیں بچائے گا۔ کہتے ہیں جی جمعہ کے دن کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ لوگ جمع ہوتے ہیں اس لیے جمعہ کہتے ہیں۔ فضیلت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جمعہ جو ہے وہ مومنین کے لیے عید ہے،
حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں اللہ نے آدم کو پیدا کیا، جمعہ کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو جنت میں بھیجا، جمعہ کے دن میں اللہ نے آدم کو زمین پہ اتارا، اور جمعہ کے دن میں قیامت قائم ہوگی، اور جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جو دعا مانگو تو فوراً منظور ہو جاتی ہے۔ بڑی فضیلت ہے۔ کہتے جی کہ حضور پاک نے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھی تو جب کعبہ موجود تھا اللہ کا حکم تھا ادھر پڑھو، بس یہ کیا بات ہے؟ پھر اللہ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر آپ نے ادھر پڑھی۔ اللہ کے پیغمبر اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اگر آپ ایک عمرہ کر چکے ہیں، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ احرام جو ہے نا میرا بھائی عمرہ کرنے سے پلید نہیں ہو جاتا، جب تک وہ احرام صاف ہے پاک ہے 100 عمرہ کرو، کوئی منع نہیں۔ ایک دن آپ نے ایک حدیث بتائی تھی زنا کی سزا میں، وہ ٹیپ لے کے سن لو میرا بھائی، اب ہر وقت ایک بات تو یاد نہیں ہوتی نا کہ وہ کون سی حدیث مبارک تھی۔ زنا کی سزا میں تو کئی حدیثیں۔ کہتے جی کہ آدمی تویز دیتا ہے، بھائی میں تو تویزوں کے حق میں نہیں ہوں، سیدھی بات ہے۔ گو بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کی آیات ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ بچو، اسی سے آہستہ 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 پھر آدمی ان مقام پہ پہنچ جاتا ہے، وہ شرکی یا تویز آ جاتے ہیں۔ بعض نقش بناتے ہیں، اب ہمیں کیا پتا وہ نقش کس چیز کا ہے، بعض عادات لکھتے ہیں، ہمیں کیا پتا وہ عادات کس چیز کی۔ تو ان چیزوں میں جہاں خطرہ ہو بچنا بہتر ہے۔ سلیمانی ٹوپی کے بارے میں بہت سنا ہے تو تلاش کرو، میرے پاس تو نہیں ہے۔ میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، جب حرم میں مسجد میں پہنچتا ہوں تو نماز کھڑی ہو جاتی ہے، تو ذرا پہلے نکلا کرو نا، پہلے 2 رکعت سنت ادا کرو۔ یہ کوئی مسئلہ ہے کہ تم گھر سے نکلتے ہو تو کھڑی ہو جاتی ہے، پہلے نکلو تاکہ سنت پڑھو اور پھر جماعت میں ملو۔ اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت کے ساتھ مل جاؤ، لیکن وہ 2 رکعت سنت بھی تمہیں پڑھنی ہوگی۔ اس کے بارے میں ائمہ کرام کے 2 قول ہیں۔ ایک قول مبارک ہے کہ اسی وقت نماز کے بعد کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لو، اور ایک قول مبارک ہے کہ جب اشراق کا وقت ہو جائے تو 2 رکعت سنت بھی پڑھو اور اشراق بھی پڑھو۔ اللہ کے بندے 5 منٹ پہلے آ جاؤ، آرام سے سنت پڑھو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم روز ایسی عادت بنا دی ہے؟ اگر ایک عورت سے میں نے شادی کی تھی، وہ میری بیوی فوت ہو گئی، اب میں اس کی بہن سے شادی چاہتا ہوں، بالکل کریں۔ 2 بہنیں بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، اگر ایک مر جائے دوسری بہن سے شادی کر۔ 11ویں دینا ہم جانتے ہیں کہ ناجائز ہے، بس شریک نہ ہوں، بدعات میں نہ پڑیں۔ کل بدعت ضلالہ، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے سر پہ بالوں کو مہندی لگاتا ہے بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں، داڑھی پہ لگائے، سر پہ لگائے، نماز پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے معدے میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اس کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ دودھ میں چھلکا اسبگول اور شہد، 1 چمچہ شہد، 1 چمچہ چھلکا اور گلاس دودھ کا کھانے سے پہلے پی لیا کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ ابلیس اور شیطان کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا جاتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہ کوئی رشتہ داری ہے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ اللہ کے بندے ابلیس کہو، شیطان کہو، جن کہو، جو بلا کہو، سب جائز ہے۔ صف اول کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو امام کے پیچھے ہو۔
عقیدہ وحدت الوجود، جب تمہیں لکھنے نہیں آتا وحدت الوجود تو سمجھو مٹی، جب پہلے لکھنا تو سیکھو۔ کیا درزی کی کمائی حلال ہے؟ لوگوں کے کپڑے کاٹ کے نہ کھاتا ہو تو حلال ہے؟ اب کپڑا تو 4.5 گز لگائے 4 گز آدھا گز بیچ دے، حرام ہے۔ کسائی کی کمائی وہ بھی حلال ہے، ہوٹل والے کی کمائی وہ بھی حلال ہے، سگریٹ بیچنے والا وہ حرام ہے، عطر بیچنا حلال ہے، ویڈیو آڈیو بیچنا حرام ہے، کریانے کی دکان حلال ہے۔ اسلام میں شادی ضروری ہے، ضروری ہے۔ مرد عورت شادی چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے، سنت کا مخالف ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، حضور نے فرمایا کہ شادی کرنا میری سنت ہے، جو مرد و عورت انکار کرے گویا اس نے حضور کی سنت کو چھوڑا۔ شیطان کو کیسے تکلیف پہنچائیں؟ عبادت کرو اللہ کی، شیطان کو تکلیف ہو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، شیطان مرے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا استخارہ کریں بس، اور کتاب لے لیں، اس میں استخارے کی دعا بھی ہوتی ہے، طریقہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ اولاد ابلیس کی بھی آپس میں شادی ہوتی ہے، میں تو کبھی شادی میں گیا نہیں ان کے۔ نہیں آپ کو جانا ہے؟ یہ کوئی مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ نہ تمہیں کیا ضرورت ہے ان کی شادی ہو یا نہ ہو، ہمیں کیا، ہماری اپنی نہیں ہوتی، یہ جنوں کی پوچھ رہا ہے، عجیب بات نہیں ہے۔ بابا ان کی شادی نہ ہو تو اولاد کہاں سے ہوتی ہے؟ وَجَعَلْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ، اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، قرآن موجود ہے، بس بے وقوفی کے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار دو عالم کے روضہ مبارک میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے مزار ہیں۔ اندھے کو کیا کہتے ہیں؟ اعمیٰ، اور سمن بکمن عمیٌ 3 لفظ موجود ہیں، وہاں ترجمہ پڑھ لو، سارا مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ صف اول کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اچھا، بعض صحابہ جو ہیں، بعض بڑے تابعین، بڑے اولیاء اللہ وہ صف کے آخر میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت صف اول کی فضیلت ہے، فرمایا یہ بھی تو حدیث میں آیا ہے نا کہ کسی کی وجہ سے اللہ پچھلوں کی بھی نماز قبول کر لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری نماز شاید قبول نہ ہو، لیکن اگلے والوں کی وجہ سے اللہ میری بھی قبول کر لے۔ یہ تو محبت کی باتیں ہیں، کوشش کرو نمازی بننے کی۔ عمرے کے بعد کتنے بال کاٹیں؟ 4تھا حصہ سارے بالوں کا کٹ جائے۔ اگر ہم اپنے کسی بزرگ کو بوسہ دیں، بالکل بوسہ دیں، ہاتھ کو دیں، سر کو دیں، جو مرضی آئے کریں، جھکے نہیں، 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 نہیں،